जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ब्रेक के बाद हम जो है डिस्कस करेंगे कि ये पोलियो को हम दुनिया से किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी और इस सेगमेंट में हम लोग जो है आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे और हमारी डिस्कशन पिछले सेगमेंट में ज़्यादातर इंग्लिश में रही और अब इसमें जो है हम थोड़ा सा उर्दू में भी जो है डिस्कस करेंगे। ये पोलियो का इंट्रोडक्शन कराएंगे कि है क्या चीज़, क्या बला है ये। और असल आज जो हम चाहते हैं वो ये कि आप ये पोलियो के थ्रेट को, इसके ख़तरे के लेवल को समझ पाएँ। जैसा कि इन्होंने बताया अभी कि एक केस जो होता है उसके अंदर तकरीबन 200 से ज़ायद बच्चों को अफेक्ट करने का मादा होता है। तो इस वक्त जो दुनिया में 350 केसेस, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में हैं और कुछ उसमें जो है अफ़गानिस्तान में है, तो वो जो 350 केसेस हैं, लिटरली वो 350 नहीं है बल्कि वो 70,000 केसेस बन सकते हैं। और जो वो 70,000 केसेस बनेंगे तो हर एक के अंदर 200 और नए बच्चों में वो वायरस फैलाने की कैपेसिटी होगी। तो इसलिए जो है पोलियो इस वक्त बहुत बड़ा ख़तरा है और अफसोस की बात यह है कि इसको बहुत ही आसानी से इस दौर के अंदर कवर किया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, ये कुछ हमारी नाइल्मी की वजह से या ये कि हम लोग विलिंग नहीं है या इस चीज़ को समझ नहीं रहे। और इससे बड़ी क्या नुकसान की बात होगी कि जो हदीस और आयत कहती है कि भाई तुम दूसरों को फ़ायदा पहुंचाओ, सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए, और हम लोग पाकिस्तान के ज़रिए से दुनिया के अंदर इस बीमारी को एक्सपोर्ट करें, तो हम तो उल्टा कर रहे हैं। फिर तो हम दुनिया को बजाय फ़ायदा पहुंचाने के नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ब्रदर सैफ, I'll come to yourself. You've been working on a humanitarian side even in Global Medic and so on like that. How do you see this polio in light of the discussion so far and as independent person from UK? I think polio, the disease, a challenge that we have, needs a holistic approach to deal with it. The communities where this resistance is there, 355 cases, there are many factors like the poor sanitation and the many waterborne diseases, and the children's access to immunization is limited, and also the perception of this immunization and others by the community, by their parents and the religious leaders and others are very negative. So the resistance is too tough. So it's a battle that we need to win. We need to win the heart and mind of the people who are suffering. And so therefore it requires a coordinated effort between the initiative that World Health Organization has taken, and our brothers, Brother Naveed and Anand, are working very hard. Al Khair Foundation, along with other Muslim NGOs and also mainstream NGOs, can work together, identify, and the barriers one by one we can confront the barriers and overcome the barriers. The way the smallpox were eradicated, and they give an example of Pakistan in India, how the eradication took place, the mobilizing even the film star Amitabh Bachchan and the communities, over 1 million volunteers going and delivering the vaccine. We need to rally around the whole community of Pakistan, from military to the civilian, from the farmers, from the doctors, from the students, from the Maulanas, religious scholars and so on. So it should be a movement of people. And I think Al Khair has got the credibility and the respect of the community to mobilize the citizens of Pakistan and the diaspora in Britain and Europe and America to work in unison, not in isolation. This is the main crunch of the matter. People take initiative independently. We have to be unison. And now that you have introduced these difficult topics to your viewers, and you command a huge respect because you have taken serious matter to the communities, and community gradually understood it. And I feel that Al Khair is rightly positioned. I do not see any other organization in a better position than Al Khair
to carry out this responsibility in Pakistan. I see you have many misunderstandings. Dr. Naveed, what's the similarity between smallpox and polio? میرے خیال میں اردو میں جواب دوں گا جیسے آپ نے فرمایا. بلکہ اردو کی بات ہو رہی تو ایک دفعہ اردو میں آپ پولیو کا انٹروڈکشن کرا دیں. ضرور. پولیو ایک وائرس ہے اور یہ وائرس جس کو ہم انگریزی میں اوروفیکل روٹ کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ جو چیز جو بھی جہاں پہ بھی یہ جراثیم موجود ہیں, بچہ اگر اس کی سینیٹیشن اچھی نہیں ہے وہاں پہ, اگر وہ اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے, تو وہ جب بچہ ہاتھ میں کوئی چیز اٹھاتا ہے یا کوئی چیز کھانے کی لیتا ہے جس کے اندر جراثیم ہے اور منہ تک لے کے جاتا ہے, تو وہ وائرس اس کے انتڑیوں میں چلا جائے گا, اور ایک دفعہ وہ انتڑیوں میں چلا جائے تو وہاں پہ وہ بیماری پھیلا سکتا ہے. اور خاص طور پہ وہ بچے جن کو ویکسین نہ ملی ہوئی ہو. جب ویکسین ملتی ہے تو قوت مدافعت بننی شروع ہو جاتی ہے, اور جب قوت مدافعت نہیں ہوتی تو جراثیم اپنی پوری طاقت سے اس کو مریض کو مرض لاحق کر سکتے ہیں. اور یہی ہو رہا ہے اس وقت کہ جب جن بچوں میں قوت مدافعت ہے, پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے وائرس بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا ہے, لیکن جہاں پہ قوت مدافعت ہے وہ بچے محفوظ ہیں الحمدللہ. جن میں قوت مدافعت نہیں بن سکی کیونکہ ان کو ویکسین یا تو ملی نہیں یا کم ویکسین ملی, تو ان کی قوت مدافعت تھوڑی ہے, ان بچوں میں چانسز ہوتے ہیں پولیو کے زیادہ, ان میں خدشات ہیں پولیو کے مرض کو پکڑنے کے. تو جو جیسے ہم کہہ رہے تھے پہلے بھی کہ پولیو ایسا مرض ہے کہ جو بہت جلدی پھیلتا ہے, لیکن اس کو ختم کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے کیونکہ 2 قطروں کی بات ہے, اور 2 قطرے تواتر کے ساتھ ہر دفعہ جب کیمپین ہوتی ہے, اگر ماں باپ یقین یہ خود کوشش کریں کہ ہر دفعہ جب کیمپین ہو, جو کہ ٹی وی پہ ریڈیو پہ ان کے امام مسجد ان کو بتاتے ہیں, باقی ان کے جو وہاں پہ جو ہسپتال ہیں یا کلینکس ہیں ان کے سٹاف بتاتا ہے ان کو, تو وہ اس کو باقاعدگی سے اس کوشش سے کہ ان کے بچے گھر پہ موجود رہیں اس دن, اور وہ پولیو کے قطرے ان کو ضرور پلوائیں ہر بچے کو, جو نوزائیدہ بچے سے لے کے 5 سال تک کی عمر کے بچے کے لیے. ان سب کو ہر دفعہ جب پولیو کی کیمپین ہو قطرے پلانا اشد ضروری ہے. اور یہی ضروری ہے کہ جب آپ یہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں, آپ کے سامعین کس طرح مدد کر سکتے ہیں. جب ٹیلی فون پہ بات کریں اپنے ممالک میں, چاہے پاکستان کریں, افغانستان کریں, نائجیریا یا کہیں پہ بھی جہاں پولیو کی تکلیف موجود ہے یا پولیو کے جراثیم موجود ہیں, تو پوچھیں ان سے کہ کیا آپ کے رشتہ داروں کے بچوں کو یہ قطرے دیے جا رہے ہیں یا نہیں. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ یہ قطرے پلائے جائیں بچوں کو, کیونکہ یہ بچہ جو آپ وہاں پہ بچا رہے ہیں وہ آپ پوری دنیا کے بچوں کو بچانے میں شامل ہو رہے ہیں, شمولیت کر رہے ہیں. آپ سوچیں خدا نخواستہ یہاں سے بچے جائیں چھوٹے نوزائیدہ بچے جو کہ ابھی پوری طرح جن کی قوت مدافعت نہیں بنی, اور وہاں وائرس اور وہ وہاں سے بچہ بیمار ہو جائے, اور یہاں رہتا تو بیمار نہ ہوتا, تو آپ سوچیں کتنا بڑا خطرے کی بات اور کتنے نقصان کی بات ہے, کیونکہ یہ ساری زندگی کا مرض ہے. یہ مرض ایسا ہے پولیو کا کہ جو ایک دفعہ ہو جائے اس کا یہ ناقابل علاج ہے, اس کے بعد وہ فالج بچوں کو لاحق ہو جائے گا. اب وہ فالج کی اس کی قسمت ہے کہ وہ چاروں ہاتھوں اور پیروں دونوں میں ہو, یا صرف ایک ہاتھ میں ایک پیر میں ہو, یا ایک ہاتھ میں ہو یا صرف پیروں میں ہو, تو یہ اس کی قسمت ہے. لیکن وہ سارے چاروں, جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ, اور دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں بھی ہو سکتا ہے, تو بچہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا. ایک پیر ہو گیا تو بچہ لنگڑا کے چلے گا ساری عمر. تو ہم ایسی مرض کی بات کریں کہ جس کا علاج کوئی نہیں ہے, پر اس کی بہت ہی آسان بچاؤ ہے. اور جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ ہمارے لیے مذہباً یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچانے کی ہر ممکن جو تدبیر ہے اس کے اوپر عمل کریں, اور یہ تدبیر موجود ہے. دنیا کے سارے علماء جن میں الازہر شریف کے مفتی, امام کعبہ اور اسلامک فقہ, جتنے بھی بڑے علماء, امام کرداوی, سب کے متفقہ یہی رائے ہے, فیصلہ ہے کہ اس کا پلانا ہر ماں باپ پہ فرض ہے اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی زندگی بچانی ہے. اور ماشاءاللہ آپ تو امام, آپ کو تو پتہ ہے حدیث کا کہ جس میں صاف کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو تم
ہلاکت کی طرف میں. دل کو حفاظت کرو ان کی, اور بچوں کی حفاظت ہی ماں باپ کا جو درجہ بڑا بتایا گیا ہمارے مذہب میں, وہ اسی لیے ہے کہ وہ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ہر تکلیف سے بچایا جائے, وہ بیرونی ہو یا خارجی ہو یا اندرونی ہو. اور یہ بہت بڑی ایک تکلیف ہے, لیکن اس سے بچاؤ آسان ہے, یہ بات ہے. تو پولیو کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں بچاؤ کی, جہاں بات کر رہے ہیں کہ یہ آسان ہے کرنا, ہم نے یہ بات بھی کی کہ کس طرح سے سب مل کے اس ہاتھ جو اکٹھے پکڑ کے اس بیماری کو جو تھوڑی سی رہ گئی ہے ان 3 ممالک میں, پاکستان, افغانستان اور نائجیریا کے کچھ علاقوں میں, کس طرح سے ہم اکٹھے ہو کے, کس طرح سے ہم شامل ہو کے اس مہم میں اس کو ختم کر سکتے ہیں. ہر بندہ, جیسے آنند بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں کس طرح سے سارے کے سارے, جس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں یا جو آپ کی عام کمیونٹی ہوتی ہے, ہر سطح کے لوگ جو تھے وہ اس میں شامل ہوئے, چاہے وہ فلم کے نمائندے تھے, چاہے وہ کھیل کے نمائندے تھے, چاہے وہ امام مسجد تھے, وہ سب شامل ہوئے, ان کی شمولیت ہوئی, حکومت کی انہوں نے مدد کی, تبھی یہ ختم ہو سکا. کیونکہ ہم اتنے بڑے پیمانے پہ کبھی بھی کوئی کیمپین نہیں چلتی جو پولیو کی کیمپین چلانی پڑتی. ہندوستان میں آپ کو 10 لاکھ کارکن ہر دفعہ یہ کیمپین چلاتے تھے, پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ, ہر دفعہ 1 لاکھ سے زیادہ کارکن آپ کے تقریباً 35 لاکھ سے 40 لاکھ بچوں کو وہ انہوں نے پولیو کے قطرے پلانے ہوتے ہیں 5 سال سے کم عمر کے 3 یا 5 دن کے اندر. تو ہم جس اسکیل پہ بات کر رہے ہیں, جس سطح پہ بات کر رہے ہیں, اس میں ہر ایک کی شمولیت لازمی ہے. اگر اس میں آپ کی, جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کی ساری کی ساری جو جن کو ہم انگریزی میں لائن منسٹریز کہتے ہیں, یا آپ کے جتنے بھی سول سوسائٹی کے ایلیمنٹس ہیں, اگر وہ شمولیت نہیں کرتے صحیح طریقے سے, یا آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ جو کہ کمیونٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ آپ کے امام صاحبان ہیں, آپ کے علماء صاحبان ہیں, اگر ان کی پوری شمولیت نہیں ہو اور ان کی پوری سرپرستی نہیں ہو, تو دنیا کا کوئی ملک بھی پولیو سے خاتمہ نہیں کر سکتا, پولیو کا خاتمہ اپنے ملک سے. تو یہ بہت ضروری ہے. ایک بات جو کہ اور بہت لازمی ہے سمجھنا, کہ پولیو کیونکہ صرف انسانی جسم کے اندر ہی پرورش پا سکتا ہے, نشو و نما پا سکتا ہے, تو اسی طرح سے انسانی جسم جب کے ذریعے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی جا سکتا ہے. اس لیے پولیو کا ایک جگہ پہ رہنا ناممکن ہے. جب وہ ایک جگہ پہ ہوگا, جب تک ختم نہیں کیا جائے گا, وہ پوری دنیا میں کہیں بھی پھیل سکتا ہے. پاکستان سے 2013 میں وائرس مصر پہنچا, مصر سے غازہ, فلسطین پہلے ان کو مشکلات ہیں, شکر ہے کہ وہاں پہ کوئی کیس نہیں بنا کیونکہ قوت مدافعت بچوں کی بہت زیادہ تھی, ان کا روٹین سسٹم بہت اچھا چل رہا تھا, جس کو ہم روٹین اس سسٹم کو کہتے ہیں کہ جو قطرے سارے کے سارے جو حفاظتی ٹیکے اور قطرے پولیو کے بھی اس کے اندر شامل ہیں, وہ 3 دفعہ ان کو دیے جاتے ہیں 6 مہینے سے پہلے, اور پھر 9 مہینے اور اسکول جانے کی عمر تک پھر اور ان کو بوسٹرز دیے جاتے ہیں. وہ سارا اگر سسٹم اچھا تھا ان کا, تو ان کو الحمدللہ وہاں پہ کیس نہیں ہوا, لیکن اس کو خطرہ تو پھیل گیا. لیکن جب یہی وائرس سیریا پہنچا, جہاں پہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی جاری ہے, عراق پہنچا, تو وہاں پہ کیسز ہوئے. آپ سوچیں کہ وہاں پہ پہلے تکلیف میں لوگ مبتلا ہیں, وہاں سے اب جو جن بچوں کو ساری زندگی کا یہ فالج لگ گیا, ساری زندگی کی محتاجی شروع ہو گئی, ان کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے تو اور بھی مشکلات زندگی کی بڑھ گئیں, ان خاندانوں کے لیے زندگی کی مشکلات بڑھ گئیں. اس وجہ سے جب تک کہ یہ مرض پاکستان سے, افغانستان سے اور نائجیریا سے مکمل طور پہ ختم, اس کا صفایا نہیں ہو جاتا, دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی بچہ پوری طرح سے محفوظ نہیں رہ سکتا. Richard, I want to come to you. As a scenario, let's say the families here, they visit Pakistan with little children or babies or whatever, and 1 or 2 of them or few of them develop this polio illness over there. They come back to UK, and as each child with polio has potential to spread the disease to 200 plus children. 200 plus could be even 250, 300, whatever. So at least let's say 100, 200 children are affected by that child.
And through these 200 children or 100 children, each of them have capacity to spread further. And literally within a matter of few weeks or months, you will see that it will be a household problem. Yeah. So how would you see Pakistan then in that sense? What respect would you have for Pakistan, knowing that this came from Pakistan to UK? I think it's more a question of what respect would Pakistani people have for Pakistan, rather than what respect would I, as an English person, have. It wouldn't be Pakistan people's fault. These things happen. People do go abroad, and we have nurses go abroad, and they try and help with Ebola, and they come back with Ebola. That isn't their fault. It's not the fault of the family that goes. It's not the fault of the child that comes back. But it is the responsibility of any responsible government to try to minimize the risk to its own population and to the world community. When I was a child, we had quite a lot of polio in England, and I remember going to the doctor and I was thinking, oh no, I'm going to get an injection. Well, I was about 5, I think, and they gave me a sugar cube, and that was the polio vaccination, a sugar cube. And I thought, that's not too bad. And then about 3 weeks later, I got another sugar cube, and that was it. And I remember you were crying to your mom after that I want that sweet again. That's right, yeah. Can we go back to the doctor, please? Yeah. But no, seriously, and that's all it is. It is about the safest thing. I remember being at primary school, and everyone had polio, immunization, and it was a sugar cube, and that was it. It was the only thing about the doctor I ever remember that was fun. Mm-hmm. So we managed to get rid of polio. I guess when I was about 10 would be about the last case. But I remember there were cases of children in what we called then iron lungs, which were breathing aids. It was like a tank that you had to put people in with just the head coming out. And it was in the papers all the time about the children in the iron lung, because their chest wasn't working anymore because of polio. And then I don't think I was even really conscious it had gone. It just wasn't around anymore. It was just not there at all. So it's such an easy thing to do. It's probably the easiest disease to knock out, if you can. I mean, we've had plagues in England. We had the Great Plague in England, which actually hit 3 separate times over 200 years. And in the end, again, it was hygiene that knocked it out. Mm-hmm. We talk about the miracles of modern medicine, but actually the real miracle of modern medicine, I think, is hygiene. I mean, in the 1890s, it was doctors washing their hands between seeing patients. And again, we have the frontline treatment in hospitals is doctors washing their hands between patients. So it's hygiene and quite simple measures. And with polio, which you were saying is taken in by mouth, by contamination, hygiene and this simple taking, it's not even a sugar cube anymore, it's just taking 2 drops on your tongue. And if the children were to take vitamin D and a couple of other vitamins, which again, 2 drops in food, and these 2 drops, it would transform society. So what I would say is to the diaspora, everyone from Pakistan and the entire area abroad, to say to the parents who love their children over there, it's so easy. I'm not, the action one has to take is simply to give the child 2 drops on their tongue, really. And there couldn't be anything easier, and there couldn't be anything worse than watching your child not be able to breathe because you didn't give them 2 drops. Yes. That's my thinking about it. Thank you very much. Anand,
I believe that polio, which basically take progress in the stomach of a child, is very intelligent, smart, sophisticated kind of disease. How it manages and what are the tricks it plays? Mutation and all this. The well, we sometimes give it too much credit. It's a virus, and the virus, like any other living thing, always looks for continuing to live. That is its whole purpose. Look for hotspots. Yeah, look for hotspots, look for places. Live longer. Yeah, look for it. It is looking for places where it can survive, where it can grow, where it can replicate, and that is its only real purpose. And so we call it an intelligent virus, but basically what it is trying to do is looking for children who are not protected, who are not immunized, who have not taken the vaccine. So it is constantly looking, in the sense it is in the environment, it is in the sewage, it is in the water, and it is what happens is when children who are not vaccinated, who don't have the polio drops, the 2 simple drops, if they don't have that, they don't have the protection, and the virus can go in and replicate and grow. That's all it's looking for. Now, we call it an intelligent virus because in communities and places in the world where children don't have the ability to be protected through proper medical care, proper immunization, when all these systems have been broken down, either because of conflict or war or places like that, or very poor conditions, then there are children who are growing up without any protection, and the virus, we call it an intelligent virus, but the virus goes to those children because they have not been protected. And the virus can travel very far. We found a case from northern Nigeria that went and infected Sudan, and went and infected Saudi Arabia, went and infected children in Yemen, children in Indonesia, and then spread all across West Africa. 19 countries, children in 19 countries got polio because of this one case moving from Nigeria. Because of one case, One 19 case, countries. 19 countries. Children in 19 countries were paralyzed for life, right? And it costs. Can you explain how did it travel? Yes, it travels when people travel. So, for example, from northern Nigeria, people go for the Hajj. They go to Saudi Arabia. They go by land. They go through Chad, Sudan, Port Sudan, and then Saudi Arabia, and from there it spread through pilgrims returning back to Yemen, through Indonesia, through to Senegal, and so on. So to in Africa as well. So this is why the Kingdom of Saudi Arabia has now said, if people want to come for the holy pilgrimage from polio-affected countries, they first have to be vaccinated against polio so that they do not cause the disease to spread from this holy pilgrimage. The pilgrimage should not be a place where disease is spread. So the Kingdom of Saudi Arabia has made very strict rules now for anybody traveling from polio-affected countries. First, they have to show their vaccination certificate. Only then they get the visa to go for the Hajj. So the virus can travel. When people travel, it's in the stomach. When they travel, it travels. It can come to London easily. But thankfully, children here are protected, so it does not cause the disease. But if it goes to a place where children are not protected, it can immediately cause the disease, what we saw in Syria recently.
So the virus can travel. This is why some people call it intelligent, because it is looking for children who are not protected, and then it causes the disease. And many countries have worked so hard to protect their children and stopped polio in their countries. So when the virus spreads again, it is a massive amount of work for these governments and for the people themselves. They were thinking they have finished polio, they are happy, their children are protected, and then the virus comes from some of these countries, and then their children are paralyzed. And so this is something, another critical reason why we need to stop, why we all need to join together to stop polio in Pakistan, in Afghanistan, in Nigeria, because all the other countries in the world have done it successfully. All their children are safe, and these three countries cannot be the reason, like you mentioned, cannot be exporting a disease. That's right. And causing harm in other children. So, we can do something simple, protect our own children by giving drops, and this is what we need to do. The message from people, viewers watching the program, they should ask their families in Pakistan, Afghanistan, other places, even India. India has stopped polio, but we should ask, are you making sure your children are being protected? Are you making sure you are taking different vaccines to protect your children? I think it is all our duty to protect our children. It's our obligation. In any religion, it is our obligation to protect our children, and we should take it seriously. And in some of these countries, they have so many issues they are dealing with. Sometimes it is not taken as seriously, but now the situation is becoming so challenging. It is down to a few places in these countries that now is the time, take it seriously. And everyone here should call their families in Pakistan or Afghanistan or India to encourage them, please, stop this disease in our country, protect our children. That's the message that should go out. This is a battle against a virus, and we have all the weapons to stop it. That's right, yes. We have all the weapons. We have the knowledge, we have the strategy, we have the plans, we have the money, we have the vaccines. Only thing missing, it's not going into the children's mouth. As you rightly pointed out, 2 drops. We have to do it multiple times. Can't be simpler than that to defeat an enemy. But we are struggling. So, we need to focus and say, okay, this is a common enemy that the entire planet is focusing and trying to, and has almost succeeded. And we cannot let it win. We are smarter than that intelligent virus. That's right, yes. Yeah. Now, I want to have input from our viewers. Sorry, I couldn't take your calls earlier because we were having discussion. So if you have disconnected, you can try again. I would like to know from you what input you could give to eradicate this problem, especially from Pakistan and Afghanistan. How do you think, what is your suggestion or opinion, how should we tackle this? And how we should encourage people around the world, especially in Pakistan and Afghanistan and Nigeria, of course, to try to do their bit to stop affecting their children, and worse than that, importing this virus to other countries. Brother Saif, any update on Bangladesh? No, I think Bangladesh has got rid of it quite some time ago. Before India. Before India. And on the health sector, Bangladesh has made a tremendous stride in reducing maternal mortality and waterborne diseases for the children. It's done tremendous success over the last 20 years or so. Like Pakistan, apart from the polio, among the 8 countries in the world which has got the highest maternal mortality, Pakistan is one of them. Although Pakistan has got the nuclear power, but yet Pakistan infrastructure and the
internal administration has failed to address these basic issues. So it's very unfortunate. To me, right now, biggest crisis in Pakistan or biggest need in Pakistan is health-related Absolutely, challenges. you are absolutely More important than education. I agree with you. It has been long overdue. I think, I don't know, Dr. Naveed, you can also point out in Pakistan, I don't know how come it missed the people's mind, not only on this sector, few other health-related matters. Yes, Pakistan has been struggling with health-related matters, that's correct, since a long time. They have had successes in some areas, but then setbacks in others. And overall, the health situation has not, indicators have not improved as they should have. As looking at the infrastructure, some very good infrastructure in Pakistan to start with, infrastructure for even delivery of much better than primary many of health. the African countries. Way better actually than some of the Asian countries too initially. They had a fantastic primary health care service delivery infrastructure. It did not reach its potential. I think that's what I would say, and that's quite unfortunate. Infrastructure is there. They have very good trained staff. They've got good managerial skills. They have to come together to deliver. End of the day, what you deliver is what counts. It's not the tool that is going to be effective unless somebody uses it and produces the results. So we have to see the results. And you're right, very much right there, that there are many results which should have been different or unfortunately haven't been achieved. So they have the potential. They have the potential for polio eradication as well. They should have eradicated it some time back. They have now a different set of challenges. Still can be done. And that's where we get together to try to form these alliances, even newer alliances, which would help reach some of those communities which have not been regularly or consistently reached or not reached at all for the past few months or few Which years. areas of Pakistan we talking about, or Afghanistan also? I think फिर मैं उर्दू में ही बता. बात करना चाहूँगा. पाकिस्तान को अगर हम लें तो 3 इलाके जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि हमें पता हो. एक तो पेशावर का इलाका और उसके साथ जिसको हम कबायली इलाका जात पाकिस्तान के कहते हैं, खैबर, और फिर 2 वज़ीरिस्तान, उनमें बहुत ज़्यादा केसेस हुए पिछले 2 साल में. फिर क्वेटा से लेके पिशीन और किला अब्दुल्ला का ये 3 अजला जो है, और फिर कराची जो कि बहुत ही परेशान कुन हालत है कि कराची जैसे शहर जो कि दुनिया का बहुत बड़े शहरों में से एक शहर है और दुनिया का वाहिद बड़ा शहर है कि जिसमें पिछले 4 साल से 5 साल से पोलियो के वाक़यात हो रहे हैं. दुनिया के किसी और बड़े शहर में पोलियो नहीं रहा पिछले 5 साल से. तो कराची में पोलियो के मुतवातिर पोलियो के वाक़यात होते हैं, और वाक़यात का मतलब ये कि बच्चे माजूर हो रहे हैं. और कराची जैसे शहर में जहाँ पे आपके पास कोई जवाज़ नहीं है कि आप हर बच्चे तक ना पहुँच पाएँ, ना कोई पहाड़ी इलाके हैं, ना कोई दरिया और समुद्र वो हैं कि या कोई जजीरों पे नहीं पड़े हुए, एक शहर के अंदर है. उस शहर के अंदर पहुँचना चाहिए हमें हर बच्चे को हर दफ़ा कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत इतनी मजबूत हो जाए कि अगर वायरस कहीं से आता भी है मुल्क के दूसरे हिस्सों से, वो महफूज रहेंगे. तो ये एक बहुत बड़ा नाकामी है सिस्टम की कि कराची में वो ख़त्म नहीं कर पाए. तो कराची बहुत बड़ा इस वक्त एक जिसको हम रेजरवायर कहते हैं, या एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें गर्दिश कर रही है, ये जरसूमा गर्दिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं वहाँ पे. तो ये इलाके हैं. अब जो आपको पता है कि कबायली इलाका जात में पिछले चंद सालों से जंग की सी कैफियत है. तो वहाँ पे एक बड़ा ही मुतफर्रिक चैलेंज है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, जो कि कोशिश कर रही होती है हर वक्त कि किसी तरीके से वहाँ तक पहुँचा जा सके और बच्चों को ये खतरे फैलाए जा सकें. तो उसके मुख्तलिफ तरीके अगर नहीं जा सकते तो जो निकलने के रास्ते हैं वहाँ पे टीमें बिठाई गई हैं कि जो आए या जाए इन इलाकों में हर बच्चे को खतरे पिलाए जाए. पेशावर के अंदर तवातर से कैंपेन्स की जा रही हैं. ज़रूरी है जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं, जो वालिदैन हैं, जो हमारे बड़े हैं हमारे कम्युनिटीज़ के,
وہ کوشش کریں کہ ہر حالت میں ان کے بچے کو یہ قطرے دیے جائیں. دیکھیں یہ دو طریقے سے, اب اگر آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور آپ ہاتھ نہیں بڑھائیں گے تو میں جتنا ہاتھ بڑھاتا رہوں گا بڑا مشکل ہوگا آپ کے ہاتھ تک پہنچنا. ہاتھ میرا بڑھانا یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں ہاتھ آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں, پر آپ میرا ہاتھ بڑھائیں گے میری طرف تو ہم ہاتھ ملا پائیں گے. وہ ہاتھ ملانا بہت ضروری ہے. اس میں اگر حکومت اور اگر اس کے ساتھ اور لوگ مل کے آپ کے بچے کے لیے اس کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے, اس کی زندگی کی اور حفاظت کے لیے اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, تو اگر ماں باپ اس کے اندر شمولیت اختیار نہیں کریں گے اور آگے بڑھ کے اس کو الحمدللہ کہہ کے استعمال نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے اس کی کامیابی. یہی چند جگہوں پہ ہے. زیادہ تر پاکستان کی آبادی جو ہے وہ بہت ہی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کیسز بہت اس لحاظ سے نہیں ہیں جس لحاظ سے ہو سکتے تھے. لیکن پھر بھی کئی ایسے علاقے ہیں, کئی ایسے ماں باپ ہیں کہ جو اس کے اندر ابھی بھی شمولیت اختیار نہیں کر رہے. تو ان تک پہنچنا ضروری ہے. ہمارے جس لیول پہ بھی ہم لوگ ہوں, جہاں سے بھی جس سے بھی بات ہو, چاہے وہ حکومت کے نمائندوں سے بات ہو, اگر وہ یہاں پہ آئیں, یا آپ کے تو سامعین اب پوری دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں, وہ اپنے تئیں یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوستوں سے اس بات کو اب اور زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کیوں ختم نہیں ہو رہا ہے اس ملک سے, جبکہ اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے. جیسے آپ نے کہا کہ نیوکلیئر پاور, اس ملک میں کوئی کمی تو ہے نہیں ہے, نہ اچھے لوگوں کی کمی ہے اور نہ اس میں اچھے ڈاکٹروں کی کمی ہے, نہ اس میں اچھے مینیجرز کی کمی ہے. میں سمجھا کہ آپ کہنے والے ہیں نہ اس میں اچھے لوگوں کی کمی ہے نہ برے لوگوں کی کمی ہے. وہ تو دنیا میں ہر کہیں ہوتے ہیں, اچھے لوگوں کی اور اچھے ڈاکٹروں کی, ہر کسی چیز کی کمی نہیں. اگر کمی ہے تو ان کے اکٹھے ہونے میں, ایک شمولیت اختیار کرنے میں ہے کہ جو چند جگہیں رہ گئی ہیں ان میں اکٹھے ہو کے اب اس کو یہاں سے ختم کیا جائے کہ دنیا میں سے یہ بیماری ختم ہو. یہ ایک طرح سے دنیا کا تحفہ ہوگا پاکستان کے عوام کی طرف سے, اور پاکستان کے عوام کی اپنی خوشحالی کا وہ بھی بنے گا, سبب بھی بنے گا انشاءاللہ. جیسے آنند کہہ رہے تھے, میں اردو میں بھی اس کا تھوڑا ترجمہ کر دوں کہ اس وقت کیونکہ 3 ممالک صرف رہ گئے, پوری باقی دنیا کے سارے ممالک سے یہ بیماری ختم ہو چکی ہے. تو ہر ملک اس وقت بہت خطرے میں ہے کہ ان ممالک سے یہ بیماری واپس ان کے ممالک میں نہ آ جائے. اس لیے پچھلے 1 سال سے پاکستان پہ اور چند اور ممالک سے جن سے پولیو دوسرے ممالک تک پہنچتا تھا, وہاں پہ کچھ ان کے لیے سفر کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. اب پاکستان سے جو بھی سفر کرتا ہے, پاکستان سے باہر آتا ہے کسی بھی دوسرے ملک میں, اس کو پہلے پولیو کا امیونائزیشن کا, چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو, آپ ہوں, میں ہوں, 2 سال کا بچہ ہو یا 70 سال کی عمر کے بزرگ ہوں, ان کو وہ سرٹیفکیٹ دکھانا پڑتا ہے کہ میں نے پولیو کے قطرے لیے. اب فروری کے آخر میں یہی ٹیم جو کہ گلوبل لیول پہ بیٹھتی ہے, انڈیپینڈنٹ ٹیم ہوتی ہے, WHO کی ٹیم نہیں ہوتی, یہ بالکل ہی ایک انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کی ٹیم ہوتی ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ کہاں تک پاکستان میں یہ پروگرس ہوئی ہے اس کی, یا پیچھے گئے ہیں وہ, اور اسی کے حساب سے انہوں نے اس کو, ہو سکتا ہے اس کو اور زیادہ شدید کر دیں ان کو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی اب آپ جہاں آتے ہیں, اگر آپ پہنچتے ہیں یہاں پہ لندن میں اترتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بھی دکھانا پڑے گا سرٹیفکیٹ. تو آپ سوچیں مشکلات سفر کے لحاظ سے بھی, آپ کے کل کو ٹریڈ کے لحاظ سے, آپ کی معیشت کے لحاظ سے, معاشی اعتبار سے, ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے یا ان ممالک میں جہاں پہ پولیو ہے یہ خطرات بڑھیں گے, گھٹیں گے نہیں. وہ جتنا دنیا میں اور جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے, جو بچتے جا رہے ہیں علاقے, ان کے لیے اور مشکل ہوگی, کیونکہ ہر کوئی پھر گھبرائے گا کہ تو ہمیں بھی اب پھر سے اس بیماری میں مبتلا کر دیں گے. تو یہ مسئلہ ہے. It's a matter of prestige for Pakistan as well. Exactly, and also it's a fantastic gift that Pakistani people and the Pakistan would give to others as well. Absolutely. And join the global community in eradicating and doing something which is very much doable, inshallah. انشاءاللہ جو ہے. تو یہ ہے اصل آج کا پیغام کہ جو ہم نے پاکستان سے اور افغانستان سے پولیو کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس میجر پرابلم, اس میجر تھریٹ, جس کا بھی جتنا بھی اس کے بارے میں جو ہے ہم ایکٹیویٹی کر سکیں کرنی چاہیے, وہ کم نہیں ہے. رچرڈ, why do you see polio
a major threat, especially when you have bigger problems like cancer, TB, and so on? Why should we focus on polio rather than other things? Because we can do something about it. Cancer is a complex disease. It's caused by a whole number of different factors. And then there's 200 different kinds of cancer. TB is coming close, I think, to polio in its nature, and also in its ability to be eradicated. But polio is probably the easiest thing to eradicate and causes the greatest devastation and has the greatest multiplier, where one child can infect 200 or 300, and then from that you go to 40,000 children, and and then to form 8 million. Yes, that's right. Just in 3 steps. So it's a real nasty one. The price of not doing it is extremely high, and the ease and cost of doing it is extremely low. I think we should be looking very much at TB being the next one, but that's not a virus. It's a different thing. It's a bacillus. It's a type of bacterium. It's much more complicated, more difficult, and this one really hits children hard, and it's so easy to deal with it. Mothers and fathers together can change the worle, literally. I mean, it's a simple vaccination. Simple. Well, it's not even a vaccination. Two sugar pans. Taking a sugar cube. Easy. It's very easy to eradicate it completely. Dr. Anand, I believe there are 3 types of polio. What are those, and what type of cases are found in Pakistan? Sure. There are 3 types of polio virus, type 1, type 2, and type 3. And originally the vaccine was developed to attack all the 3 different types of virus. Now, we have made significant progress because of the 3 types of polio virus, the type 2 virus has already been eradicated. The last case was in 1999 in India. So the vaccine has managed to already stop type 2 polio virus. Now we have seen that the type 3 polio virus is also not been seen for more than 2 years now. The last case was November 2012 in Nigeria. So we know that this vaccine that we have been using all over the world, more than 10 billion doses have been given. It's very, very safe, effective vaccine. 10 billion? Yeah, since we started using it. Yes. Every year, more than 350 million children are vaccinated by our programs in all these countries. So this vaccine has been used all over the world, the same vaccine, and it has managed to stop type 2 polio virus. It has almost stopped type 3 polio virus. We need to wait for at least 3 years to see whether there are any cases of type 3 polio virus, but thus far everything is looking good. So now it is only the type 1 polio virus that we are battling against. And I believe that's the most dangerous one. That is the most virulent. It grows, it attacks children most, it's the most virulent virus. It attacks the most. And this type 1 virus is what we are seeing in Pakistan, what we are seeing in Afghanistan as well, and even in Nigeria. But in terms of how effective these vaccines are, even in Nigeria, we have managed now, for the past 6 months, we have not seen even the type 1 polio. So it is possible to do it with the vaccine and to attack all the 3 viruses. Okay, let me just take one call at least before the break. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, who's calling? It's Imran from Manchester. Brother Imran from Manchester. Is that Dr. Imran? Sorry? Is it Dr. Imran or? Is the doctor's brother, yeah. Right, okay. So, I just wanted to, excuse me, I've got a bit of a cough. I just wanted to make first of all, wanted to commend all of you on your, on the program, mashallah. It's raising awareness of polio. A lot of things I didn't know myself, and really appreciate all of the guests' efforts in that, first of all. Secondly, I just wanted to just raise a quick point, maybe a bit contentious, but I'll raise it anyway, because I think the audience should also be educated, I guess. I think one of the reasons why they're having problems in Pakistan and in Afghanistan and Waziristan and the Taliban-controlled areas is the sort of assumption of the government and maybe people in control there that sometimes the polio vaccination is being used as a guise for intelligence and spy collecting sort of intelligence gaining agencies by the US. And so this sort of conspiracy has become quite widespread in the communities around there. And then you have a bit of a fear started to be created amongst the people where they feel there's a hidden agenda to the vaccination. And I think that's probably one of the reasons why in these communities where there's an issue. I mean, I've got myself a letter from the White House in Washington here from 2014 where they've sort of said that they will no longer use vaccination programs as a means to intelligence gathering, which intrinsically states means that they have done in some sort of guise in the past. So there is maybe some credence to people's concerns. So I think what organizations like Al-Khair and grassroots organizations are doing to raise awareness is very important, because we need people on the ground, the Maulanas and the Imams and the people who are leaders of the communities, for it to work from within the communities, for the communities to gain the trust. When they see people coming in from outside, people who maybe are not au fait with the culture or are part of other sort of governmental organizations, they sometimes do start to get a bit sort of concerned, and sort of suspicions can start to be arise. So I really wanted to commend these NGOs like yourself, Al-Khair, and other people who are working from the grassroots within and raising this awareness, which needs to be raised. And I think that's where the problem will be tackled inevitably. It'll be from within the communities and people who are part of those communities, like I think Anand mentioned about all the layers of society in India came together to tackle it from within. So leaders in the different stratas of their community sort of affected that change. So I just wanted to just sort of raise that point as well about one of the reasons why maybe it hasn't been so successful in Pakistan and Waziristan, Afghanistan, and those type of areas, especially the Taliban-controlled areas, because of this this sort of assumption or fear that there's maybe a hidden motive. And again, I guess this is what programs like yourself are here to try to educate the masses that give them the awareness of what polio is and remove that ignorance, because obviously that ignorance is one of the big challenges when you don't know what polio is and don't know what impact and effect it can have. You don't want to make that change. So again, Jazakallah khair, I just wanted to commend you on your efforts in educating myself and the wider community. Thank you very much. Jazakallah, Brother Imran. I thought you are also doctor, but I guess
You are brother of doctor anyway. जैसे कहते हैं ना कि जो है डॉक्टर का भाई भी आधा डॉक्टर होता है, तो in a sense you share similar title inshallah. I understand your concern, and obviously if there is resistance in Pakistan or certain areas, then there has to be reasons for that, whether those reasons are valid or not. Before I ask them to answer this, let me answer from my side. Number one, intelligence gathering. When these drops are given, it's not basically they taking blood sample, it's not that they're giving any injection, it's not that they're checking any ID or so and this and that. So I don't see intelligence gathering coming through this. Yes, it's possible that America or any country would try to gather some certain information, but and polio team or polio program might have become victim of that. So it's not that polio program was there to gather the intelligence, but it might have become victim of that. That like you can say at certain places some of the imams could be used for certain issues we are facing today. So any field, any area you touch, it will have uses, misuses and abuses of it. You know. Use, misuse and abuse. That's right. Yes. So, I mean, what else shall I say on this? So therefore, here the reality is that polio do exist, and inshallah, if not soon, at least in 5 years' time, I want to say that polio did exist. We can tackle it. There is cure for that. There is prevention for that. And if we utilize those prevention measures, regardless, basically, is through World Health Program, is basically collection of database or not, or passing database to any government or not, whichever way it is. If any government, America or anybody, they want to spy on any country, Muslim or non-Muslim, and they want to gather certain information, do you think that polio program is the only option? You know, they can do that in either way. So it is, I would say, rather than a concern, it is being rigid, is putting their own children, as Quran says, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Do not, उनको जानबूझ करके अपने हाथों से हलाकत में न डालो. So we are putting them in danger, and also we are putting others at risks because of that child who's developing or who's carrying this virus, he can spread to others. We will take very short break here, inshallah, and after the break we will come back to you. Until then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.